لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام الستیر، اس سے متعلق گفتگو کریں گے انشاءاللہ. الستیر یہ اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ میں سے ہے. الستر یہ اللہ رب العالمین کے صفات میں سے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے صفات فعلیہ میں سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے الستیر، اس کو کس طرح سے پڑھیں گے وہ آج کی نشست میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آج کی نشست میں جو بات مجھے آپ کو بتانی ہے، ایک تو الستیر اس کلمے کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ نام ثابت شدہ ہے کیا، اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. آج کی نشست میں اس نام کا معنی مفہوم کیا ہے، بندے پر اس کا اثر کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی صفت ستر کی جو وسعت ہے، کس طرح سے بندہ اس صفت سے مالا مال ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہ جو ہے یعنی اس نام سے دعا کیسے ہونا چاہیے، وہ آنے والے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے ہم ہر درس میں بولتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو شریعت ہے، شریعت محمدیہ آخری شریعت، عربی زبان میں ہے. آپ کوئی بھی کلمہ لیں تو پھر آپ جب شریعت پڑھیں گے تو عربی زبان میں اس کا معنی کیا ہے، کس اسلوب میں بات پیش کی گئی ہے، یہ سب تفصیلات ہیں. ایک طالب علم کو تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، لحاظ کرنا چاہیے. تو عربی زبان میں سترہ کا بنیادی معنی کیا ہے، اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ، آپ کی جو معجم ہے، معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ کہتے ہیں کہ السین والتاء والراء، کہتے ہیں کہ کلمۃ تدل علی الغطاء. الستر کے معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ الستر مصدر ہے. الستر کا معنی آتا ہے کسی چیز کو ڈھانپنا، کسی بھی طور پر، کسی طرح سے بھی، معنوی، مادی. جیسے ہم کسی چیز پر پردہ ڈالتے ہیں، کسی چیز کو بند کرتے ہیں، گھر پر پردہ لٹکاتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ کر کے ہم اس کو اپنے دل میں ہی رکھ لیتے ہیں راز کے طور پر، وہ ہے کہ اس عمل پر ہم نے پردہ ڈال دیا. تو کسی بھی طور پر بھی الستر ہے. عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ ستر یستر یا سترت الشیء، اس کا ہم بنیادی طور پر معنی یہی آتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو مکمل طور پر ڈھانک دینا، کسی چیز پر کوئی چیز ڈال دینا، اس کی ستر پوشی کرنا، معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے وغیرہ. عربی زبان میں الستر یہ جو مصدر ہے، الستر بنیادی طور پر ہم نے اس کا معنی آپ کو بتا دیا، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ الستر کے معنی آتے ہیں یعنی پردے کی، اس کی جمع آتی ہے استار، ستر استارون. لیکن الستر جب کہتے ہیں تو وہ مصدر ہوتا ہے. وہ عربی زبان میں معروف لفظ ہے السترہ، سترۃ المصلی، نمازی اپنے سامنے ایک آڑ رکھتا ہے، سترہ. تو السترہ کے معنی یہی ہے کہ جو ہے کوئی بھی چیز، کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز، وہ آڑ، کوئی بھی بات ہو، اس میں بہت وسعت ہے اس کے اندر. عربی زبان میں جب کہتے ہیں رجل مستور، اس کا ایک بنیادی معنی آتا ہے عفیف کے، پاک باز انسان. لیکن جب جرح و تعدیل کی کتابوں میں مستور کا لفظ آتا ہے، مستور الحال، اس کا مطلب یہ کہ اس راوی سے متعلق، یعنی مطلب وہ شخصیت مبہم ہے اس راوی کی،
اس راوی سے متعلق اس کی جو عدالت ہے یا اس کا جو فسق ہے، کوئی بھی خبر ہمیں نہیں ہے۔ مستور الحال، مستور یہ بہت معروف لفظ ہے ہمارے یہاں کے مسلم معاشرے میں، خواتین کو کیا بولتے ہیں؟ مستورات۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فطری طور پر ہی، فطرت ہی میں ان کی یہ ڈال دی ہے کہ وہ مطلب پردے میں رہیں گی اجانب سے، یہ فطرت ہے۔ خیر، یہ تو میں نے ایک بنیادی طور پر معنی بتایا آپ کو، عربی زبان میں اس کا جو معنی ہے ڈھانکنے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ جو نام ہے نا الستیر، قرآن مجید میں تو ثابت نہیں ہے، مطلب مذکور نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ نام الستیر، لیکن احادیث میں یہ نام وارد ہے۔ لیکن اس کو پڑھیں گے کیسے، ضبط کیسے ہوگا اس کا؟ تو اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ کتنی طرح سے؟ دو طرح سے۔ ایک ہے الستیر، کیا ہے؟ یعنی ستیر، یعنی سین پر کسرہ اور تا مشددہ اور مکسورہ، ستیر، سین پر کسرہ اور تا مکسورہ ہے اور مشددہ ہے، ستیر۔ اس کو ایک اور طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے ستیر۔ اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے؟ ستیر، یعنی سین پر فتحہ اور تا مکسورہ، یعنی تا پر کسرہ ہے لیکن وہ مخففہ ہے، مشددہ نہیں۔ ستیر، ستیر نہیں، ستیر۔ ایک ہے ستیر، ایک ہے ستیر۔ دونوں طرح سے اس کا تلفظ جو ہے بھی ملتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے ہے۔ جہاں تک دلیل کی بات ہے، اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام وارد ہے احادیث میں، ایک حدیث ہے جسے امام ابو داؤد السجستانی رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الحمام میں، کس میں؟ کتاب الحمام، جیسے ہم کہتے ہیں نا کتاب الایمان، کتاب الصلاح، کتاب الزکاہ، کتاب الصوم، کتاب الحج جیسے کہتے ہیں، ویسے کتاب الحمام۔ کیا مطلب کتاب الحمام؟ الحمام سے مراد آج کل ہمارے گھرانوں میں جو حمام بنتا ہے نا، وہ بھی حمام ہی ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں کس طرح کے حمام مراد ہیں کہ زمانہ قدیم میں، خاص کر آپ دیکھو کہ ایران اور پھر اس کے اوپر کے علاقوں میں، پھر دیگر علاقوں میں بھی خاص طور پر حمامات بنائے جاتے تھے۔ جیسے ایک معاشرہ ہے جہاں لوگ بستے ہیں، تو ان کے اپنے گھرانوں میں بھی نہانے کا انتظام ہوا کرتا تھا، لیکن اس معاشرے میں ایک جگہ پر مخصوص حمام بنائے جاتے تھے۔ اس میں موسم کے اعتبار سے پانی کا انتظام بھی ہوتا تھا، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، یا کسی کو کوئی خارش ہو گئی ہے، کسی کو مطلب کوئی خاص ایک آرام دہ چیز کسی ضرورت ہے، اسے مالش وغیرہ کر کے پھر اسے خاص طرح کا پانی فراہم کرنا، اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے پانی فراہم کرنا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اور نو بنو۔ تو اس طرح کے انتظامات ہوا کرتے تھے، لیکن اس میں خرابی یہ ہوتی تھی کہ اس میں عورتیں اور مرد دونوں ایک ساتھ جایا کرتے تھے۔ اس میں اس طرح کی تمیز نہیں ہوتی تھی۔ اسلام نے آ کر کے اس معاملے کو ایک دم سے ختم نہیں کیا، نہ اسے ہر پہلو سے اس کو برا قرار دیا۔ جہاں جہاں جس پہلو سے جو خرابی تھی اس پر جو ہے روک لگائی اسلام نے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتاب الحمام جو سنن ابی داؤد کی ہے، اس میں جو تبویبات ہیں، جو ابواب ہیں، وہ اسی طرح کے جو احادیث لائے گئے ہیں، جس میں اس طرح کے حمامات میں کیسے رہنا چاہیے، کیا رہنا چاہیے، پردے کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے امور اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ مجھے یہ کہنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بھائی کتاب الحمام تو تعجب ہو گیا، کتاب الحمام کیا ہے؟ کتاب الطہارہ ہے، کتاب الوضو ہے، کتاب الغسل ہے، کتاب التیمم ہے، لیکن یہ کتاب الحمام کیا ہے؟ تو اسی مناسبت سے آج کل ہمارے معاشرے میں نہیں، لیکن میں نے بہت پہلے دیکھا تھا ٹینی روڈ میں اس طرح کی جو ہے مطلب حمام وغیرہ کچھ ہیں وہاں پر۔ ابھی بھی ہیں کیا؟ اچھا، ابھی بند ہو گیا، لیکن ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھتے تھے تو لوگ آ کر کے جو ہے مخصوص ایک نقد دے کر کے غسل کیا کرتے تھے۔ اچھا جی جی، میں نے ٹینی روڈ میں دیکھا تھا، میں ڈوڈی میں۔ اچھا، وہ جو کتاب الحمام، اس میں ایک حدیث ہے، اور سنن نسائی میں بھی حدیث ہے۔ سنن نسائی میں تو کتاب الغسل میں وہ حدیث ہے۔ ایک صحابی ہیں یعلا بن امیہ، جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیے تھے۔
صحابی رسول یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سند صحیح ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، حافظ بن حجر نے بھی صحیح کہا ہے اس کو۔ اچھا حدیث کیا ہے؟ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ سے گزر ہوا، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، رأى رجلا، ایک شخص کو آپ نے دیکھا، کس حالت میں دیکھا؟ یغتسل بالبراز، بالکل کھلی فضا میں غسل کر رہے تھے وہ۔ ایک تو کیا ہے؟ کھلی فضا میں غسل کر رہے تھے، بند کمرے میں نہیں، کھلی فضا میں غسل کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جی ولیس بالازار، اور جو ہے تہبند بھی باندھے نہیں ہیں، برہنہ غسل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس منظر کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب فوراً مسجد کو آئے، فصعد المنبر، ممبر پر چڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کی، اور آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر، کہا کہ اللہ رب العالمین، اللہ عز وجل حیی ہیں، حی یا حی یا قیوم کہتے ہیں نہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی و الحیات سے اس کی معنی آتی زندہ، اس سے متعلق تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے درس دے چکے ہیں۔ الحی، اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحی، اس پر درس ہو چکا ہے صفت حیات پر۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الحیی، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا الحیا، اس پر ہمارا درس نہیں ہوا۔ الحی اس نام پر درس نہیں ہوا ہے، الحی اس پر درس ہو چکا ہے ہمارا۔ معاشرے میں جو نام رکھتے ہیں نا وہ عبد الحی، عبد الحی ایسا نام عام طور پر نہیں رکھا جاتا ہے، میں تو اب تک نہیں سنا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الحی، وہ صفت حیات ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک ہے الحیی، وہ صفت الحیا۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ الحیی، دوسرا یا مشددہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حیی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین حیی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت حیا، یعنی حیا اللہ میں بھی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی حیا کیسی ہے وہ اللہ کی شان کے مطابق انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستیر ہیں، خوب پردہ ڈالنے والے ہیں۔ ایسے میں جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو چونکہ اللہ رب العالمین حیا کو پسند کرتے ہیں، ستر کو پسند کرتے ہیں، ڈھکے رہنے کو پسند کرتے ہیں، اپنے عیوب کو خود چھپائے رکھنے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، ایک بندہ اس طرح کا معاملہ اختیار کرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو پورے صدر پوشی سے غسل کرے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ رب العالمین کا نام ہے الستیر۔ الستیر اس کو کیسے پڑھیں گے وہ تو میں آپ کو بتا دیا۔ دیکھو یہ ایک نبی کے لیے بھی کہا گیا ہے، صحیح بخاری کا حدیث ہے کتاب احادیث الانبیاء کی، جس میں موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے علیہم الصلوۃ والسلام۔ اس میں اللہ کے رسول نے، حدیث طویل ہے، اس کے آغاز میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان موسیٰ کان موسیٰ رجلا حییا ستیرا، ایسے الفاظ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حیی تھے، ستیر تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ ثابت شدہ نام ہے کہ الحیی الستیر۔ اللہ رب العالمین کا نام کیا ہے؟ الستیر۔ اب اس کے جو تلفظ ہے الستیر یا الستیر دونوں طرح سے ثابت ہے۔ یہ میں اکثر لے کر آتا ہوں، دیکھو یہ القصیدہ نونیہ، متن القصیدہ نونیہ بغیر شرح کے ہے۔ یہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدہ اور منہج کو تقریباً 5000 کے قریب، اس سے بھی زیادہ اشعار میں، تقریباً 5500 اشعار ہیں اس میں دیکھیے جو شعر نمبر ہے 3290 اور 3291۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں
وَهُوَ الْحَيِّيُّ فَلَيْسَ يَفْضَحُ عَبْدَهُ عِنْدَ التَّجَاهُرِ مِنْهُ بِالْعِصْيَانِ لَكِنَّهُ يُلْقِي عَلَيْهِ سَطْرَهُ فَهُوَ السَّتِيرُ وَصَاحِبُ الْغُفْرَانِ۔ اللہ سبحانہ وتعالی حیی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفت حیا ہے اس اعتبار سے بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، بندے سے کوئی بات ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، بندے پر کیا کرتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جس بندے کے گناہ پر اللہ پردہ ڈالتے ہیں اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں اس کے گناہ کو چھپا کے رکھیں گے۔ اللہ ہے کہ کوئی آدمی گلی میں آ کے کھڑ کے گناہ کرے تو اس کا الگ معاملہ، کیونکہ وہ تو سب کے سامنے کر ہی رہا ہے، اب پردے کی بات کہاں سے آ گئی، سمجھے؟ لیکن اس پر گفتگو کریں گے آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی۔ لَكِنَّهُ يُلْقِي عَلَيْهِ سَطْرَهُ فَهُوَ السَّتِيرُ وَصَاحِبُ الْغُفْرَانِ۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں۔ آج کے تعلق سے یہ درس کے اتنی ہی باتیں ہیں۔ آخری میں ایک بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو نام ہے وہ کیا ہے؟ الستیر۔ کیا نام ہے؟ الستیر یا الستیر۔ لیکن ساتر یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ساتر۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ ابن قتیبہ الدینوری کو رحمہ اللہ، جن کے متعلق ہم اکثر کتابیں لے کر آتے رہتے ہیں، انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ باتیں کہتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین علیم ہے، یعنی بمعنی عالم، ایسے سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں۔ عالم اور علیم میں فرق ہے معنوی اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بصیر بمعنی باصر، حفیظ بمعنی حافظ، سمیع بمعنی سامع۔ اس طرح سے سمجھانے کے لیے ستیر بمعنی ساتر، ایسے آپ نے کہا کہ ساتر اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس پہلو سے کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نام کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ ساتر ہیں اور نام رکھنا عبد الساتر، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ الساتر اللہ کے اسماء الحسنی میں سے اس طرح سے ثابت نہیں کتاب و سنت میں۔ الستیر ثابت ہے، الستیر ثابت ہے، ساتر یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ لیکن ہمارے یہاں کے مسلم معاشرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے طور پر جو نام عام طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے الستار۔ نام کیا رکھتے ہیں ہم لوگ؟ عبد الستار۔ قرآن اور حدیث میں عبد الستار یہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت شدہ نام نہیں ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں الستار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور تعبدی طور پر جو نام رکھتے ہیں وہ ہے عبد الستار، اور یہ یعنی غیر مستند ہے۔ کتاب و سنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے الستار ثابت شدہ نام نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے۔ ہم اچانک کسی چیز کو تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن جس کے علم ہے وہ اس بات کو درست کر لے کہ جو ہے اب نئی نسل کا نام تو عبد الستار نہیں رکھنا چاہیے، عبد الستیر رکھنا چاہیے، تاکہ اس کا ازالہ ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی اصل کیا ہوگی، کہاں سے آیا یہ نام۔ ہم نے تقریباً 2 سال یا 2.5 سال پہلے ایک درس دیے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو 99 نام کے طور پر مصحف کے آغاز میں نام ہوتے معلوم، وہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی جو معروف حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ، جس میں 99 نام کا جو ذکر ہے عددی اعتبار سے، اس روایت کو رکھ کر کے بعض اہل علم نے اجتہادی طور پر کچھ ناموں کو ترتیب دیا ہے۔ اس کا ذوف وغیرہ ہم اہل علم کی اقوال کی روشنی میں اس کو بتا دیا الحمدللہ، مستقل درس ہے اس پر۔ لیکن جو روایات ایسی ملتی ہیں ہم کو جس میں اسماء الحسنی کی جو 99 کی فہرست ملتی ہے، اس میں بھی یہ نام نہیں ہے، نہ ستیر ہے نہ ستار ہے۔ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہ آیا کہاں سے یہ، لیکن بہت غالب ہے یہ نام، بہت غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے یہ نام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہ واقعہ ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی کا رحمہ اللہ، اور اتنا دلچسپ ہے اور اتنا ایمان افروز ہے اور بہت حیرت میں ڈال دینے والا ہے۔ اور واللہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ان جیسے علماء کی زندگی کو نہ پڑھتے نہ دیکھتے تو یقین نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا۔ بہت عظیم واقعہ۔
یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقالات الالبانی، اس میں شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے مطلب اجتہادات متعدد امور میں آپ کی ایک جو منفرد رائے ہے مدلل انداز میں اس کو پیش کیا گیا ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ کی خصوصی طور پر آپ کی جو تلامذہ ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے تلامذہ کے اس میں مقالات ہیں جنہوں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اس کو لکھا انہوں نے۔ اس میں سے ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے علی خشان، کیا نام ہے؟ انہوں نے ایک دلچسپ بات بتائی ہے۔ ان کی مقال کا جو موضوع ہے ناصر الحدیث و مجدد السنہ الالبانی، شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے ایک حیرت میں ڈال دینے والی بات لکھی ہے۔ آپ نے یہ کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جدہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، جدہ سے مدینہ کی طرف، کہتے ہیں کہ لقد انقلبت به السیارہ ما بین جدہ والمدینہ المنورہ، کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جدہ، یعنی جسے ہم جدہ کہتے ہیں نا، جدہ اور مدینہ کے درمیان کا جو راستہ ہے کار میں جا رہے تھے۔ اچانک کیا ہوا، کار میں کئی لوگ بیٹھے تھے، ہمارے پاس جیسے آٹو ہوتا ہے، شیئر آٹو ہوتا ہے، 1 سے 4 لوگ بیٹھتے ہیں، ویسے بھی کوئی ٹیکسی تھی، اس میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کار میں۔ تو کار جو جا رہی تھی مدینے سے جدہ کے درمیان، کار پلٹ گئی، کار پلٹ گئی، وَهَرَعَ النَّاسِ، لوگوں میں افراتفری مچ گئی، لوگ ادھر سے ادھر، عربی زبان میں الحرع کہتے ہیں، یعنی جلدی کر کے چلنا، الاسراع فی المشی۔ اب دیکھو وَهَرَعَ النَّاسِ، بھئی کار پلٹ گئی ہے، لوگ بھاگ رہے، ادھر افراتفری کا عالم ہے۔ وَهُمْ يَقُولُونَ، کار پلٹ جانے کے بعد جو لوگ تھے، افراتفری کا عالم تھا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یا ستار یا ستار، کیا کہہ رہے ہیں اس وقت؟ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کار کے نیچے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کار کے نیچے ہیں۔ فَيَقُولُ لَهُمْ نَاصِرُ الْحَدِيثِ، شیخ ناصر الدین البانی وہ ناصر الحدیث ہیں، کہا کہ فَيَقُولُ لَهُمْ نَاصِرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ تَحْتَ السَّيَّارَةِ الْمُنْقَلَبَةِ، جو پلٹکی ہوئی کار ہے اس کار کے نیچے شیخ البانی، اور وہاں سے آواز دے رہے ہیں قولوا یا ستیر ولا تقولوا یا ستار فلیس من اسمائه الستار، اللہ کے ناموں میں سے الستار نہیں ہے، یا ستار مت بولو، یا ستیر بولو۔ سبحان اللہ، اس وقت کیا بات ہے، اللہ اکبر، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی سبحان اللہ زندگی بتا رہی ہے، اسی لیے وہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سنائی، کہا کہ ان اللہ حی ستیر یحب الستر، یہ کہتے ہیں کہ ارأیتم من ینصر السنة والحدیث فی مثل هذا الموطن فی عصرنا هذا، اللہم لا الا ما سمعنا عن عمر بن الخطاب واحمد بن حنبل وغیرہما من سلف هذه الامہ، کہتے ہیں کہ آج کے اس دور میں اس طرح کا کوئی واقعہ سن سکتے ہیں آپ؟ عمر بن الخطاب ہیں، احمد بن حنبل ہیں، امام بخاری ہیں، ابن تیمیہ ہیں رحمہم اللہ اجمعین، ان اکابرین کی زندگی میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے۔ آج کل ایسے واقعات کیا ہیں؟ اس لیے چونکہ ہماری زندگی میں ہماری زندگی میں ایسا نہیں ہے نا، اس وجہ سے ہم اس طرح کے واقعات پر یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں ہے ہمیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہوا ہے، فعلاً ہوا ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کار پر ہیں، کار پلٹ چکی ہے، آپ کار کے نیچے ہیں، لوگوں میں افراتفری ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا ستار، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا تقولوا یا ستار، کیا کہہ رہے ہیں؟ قولوا یا ستیر، یا ستیر بولو، اس لیے کہ الستار فلیس من اسماء الحسنى، اللہ کے اسماء الحسنى میں سے ستار نہیں ہے، اور تم اب کس کو بلا رہے ہو؟ تم الستار تو اللہ نہیں ہے، اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے، تم کس کو بلا رہے ہو؟ اللہ کو بلا رہے ہو تو اللہ کے نام سے بلاؤ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام سے پکارو۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کیا ثابت شدہ ہیں اور کون سے غیر مستند ہیں، اہل علم کی خدمات دیکھیں کس حد تک چلی گئی، اللہ اکبر، یعنی کہاں تک دیکھو، اندازہ لگائیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے الستیر ہے، اور الستیر بھی اس کو پڑھا جاتا ہے،
البتہ اس نام سے متعلقات جو امور ہیں وہ آنے والے درس میں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.